الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، آج کئی روزوں کے بعد درس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 136واں سبق نمبر ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قسمت جاگی. ہم پڑھ رہے تھے کہ مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدے کیے، معاہدوں کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور جو قرآن مقدس میں وما یفعل من خیر فلن یکفر واللہ علیم بالمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں میں سے بھی جو اچھے یہودی تھے اور برے یہودی تھے، یعنی کہ ان کی اچھائی کو بھی قرآن مقدس میں بیان کیا اور ان کی برائی کو بھی الگ الگ کر دیا. یہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ، یہ لوگ جو بھی نیک کام کرتے ہیں، کون لوگ؟ جو یہودی ہوتے ہیں، وہ جو نیک کام کرتے ہیں اس کی بے قدری کبھی نہیں کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اسی آیت کے پس منظر میں ان یہودیوں کو جو آگے چل کر ایمان نصیب ہوا، ہم پڑھ رہے تھے ان میں سے کچھ علماء بھی تھے جو یہودیوں کے عالم حضرات تھے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا حضرت عبداللہ ابن السلام کی قسمت جاگی. ان کا واقعہ پڑھ لیا تھا ہم نے، اور آج کا جو سبق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت بھی جاگی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے تھے، بہت لمبی عمر والے تھے. آپ یقین کیجئے کہ کئیوں نے لکھا ہے کہ 350 سال تک حضرت سلمان فارسی زندہ رہے. کئیوں نے لکھا، لیکن اس میں اختلاف ہے، لیکن 250 سال تک سب کا اتفاق ہے کہ 250 سال تک کی عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. اور یہ اعتقاد سے مجوسی تھے، یعنی کہ جو لوگ آگ کی پوجا کرتے، عبادت کرتے، انہیں مجوسی کہا جاتا ہے. والد صاحب اپنے گاؤں کے سردار تھے، ان کے بڑے سردار تھے، پیشوا تھے. ایک دن انہیں نصارہ کے لوگوں کی عبادت کا طریقہ مختلف تھا. یہ آگ کے پجاری تھے، مجوسی تھے. انہوں نے نصارہ کی عبادت کو پسند کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ راستہ اختیار کر لیا. باپ نے یہ سب دیکھ کر ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی اور انہیں گرفتار کیا، قید کر لیا. کچھ دن تک قید رہنے کے بعد یہ بھاگ گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے عالم تھے، اور جب بھاگنے کے بعد ایک شامی قافلے کے ساتھ مل گئے، اور شامی قافلے کے ساتھ یہ شام پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایک عیسائی عالم کو دیکھ کر اور عیسائی عالم کے گرجا گھر کے ساتھ میں وہ رہنے لگے. حضرت سلمان فارسی، یہ حضرت سلمان فارسی کا بخاری شریف میں پورا واقعہ نقل ہے. اب بیان کر رہے ہیں کہ کہاں سے شروعات ہوئی ان کی زندگی کی، اور پھر ایمان کہاں نصیب ہوا. تو جب یہ شام پہنچے تو عیسائی پادری کے ساتھ رہنے لگے. عیسائی پادری لوگوں کو خیرات اور صدقات کی تلقین کرتا تھا، لیکن خود بہت بڑا کنجوس تھا، اور لوگوں کے خیرات اور صدقات کو جمع کر کے اس نے 7 گھڑے بھر لیے تھے درہم سے. 7 گھڑے 7 گھڑے سے بری میں درہم سے. اور یہ اچھا آدمی نہیں تھا. اس کی وفات پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان میں داخل ہوئے نہیں تھے، لیکن قرآن مقدس میں پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ ان کے نیک کام کی بے قدری نہیں کی جائے گی، بلکہ دل سے بڑے مخلص تھے اور ان دلوں میں خیر خواہی تھی ان کی. انہوں نے دیکھا کہ یہودی کنجوسی کر رہا ہے، خیرات اور صدقات کو غبن کر رہا ہے. انہوں نے اس کے اس راز کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا جب اس کی یہودی کی وفات ہو گئی، عیسائی کی جب یہ وفات ہو گئی. تو اس کے وفات کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا راز فاش کر دیا کہ یہ بد نیت اور بد دیانت انسان ہے. اور اس کے بعد وہاں کے عیسائی لوگوں نے اس کے خاندان کے بجائے کسی دوسرے نیک انسان کو اس جگہ پر بٹھا دیا. اس عالم کی وفات پر اس کی وصیت کے مطابق موصل کے ایک عالم عابد زاہد کے پاس چلے گئے. اب جس کو بٹھا دیا، اس کی وفات ہونے کے بعد اس کی وصیت، کیونکہ وہ وصیت کیا کرتے تھے کہ میرے وفات کے بعد آپ کو کس کی رہبری میں آنا ہے. اب جب وہ نیک آدمی وفات پا گیا، اس نے وصیت کی کہ موصل عراق میں ایک جگہ ہے، وہاں پر جاؤ، وہاں ایک عالم ہے، اسی کی پیروی کرو. تو حضرت سلمان فارسی وہاں چلے گئے موصل میں، اور اس عابد جو زاہد عالم تھا اس کی پیروکاری میں آ گئے. پھر اس کی وفات کے بعد اب دیکھنا کہ کتنے عالم اور یہودی مر رہے ہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی زندہ ہے، یعنی کہ 250 سال تک جو عمر پائی انہوں نے. اس بات کا ثبوت ہے کہ اس عالم کی وفات کے بعد اس کی وصیت کے مطابق مصیبین ایک جگہ ہے، وہاں کے عالم کے پاس اب چلے جاؤ، وہاں اس کی رہبری میں رہو.
پھر اس کی وفات کے بعد اموریا ایک دوسری جگہ ہے، اس کی وصیت کے مطابق وہ اس اموریا کے عالم کے پاس چلے گئے، اور جب وہاں پر چلے گئے رہنے لگے تو جب اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا، اس عالم یہودی نے سب کو بلایا اور پورا قصہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میری نظر میں اب کوئی بھی انسان، کوئی بھی ایسا زاہد عابد نہیں ہے کہ جس کے پاس میں آپ کو بھیجنے کی وصیت کرتا ہوں، لیکن ہاں مکہ المکرمہ میں آخری نبی کی بعثت ہونے والی ہے، جو کھجوروں کے باغ میں، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہوں گے اور عرب میں پیدا ہوں گے، ایک وقت کے بعد ہجرت کر کے کھجوروں کے باغوں والے علاقے میں جائیں گے۔ کھجوروں کے باغ والا علاقہ کون سا ہے؟ مدینہ منورہ۔ تو اور وہ صدقہ کمال نہیں کھائیں گے، ہدیہ تحفہ قبول کریں گے۔ یہ نشانی آخری عالم اب نشانی بتا رہا ہے اپنے مریدین کو اور حضرت سلمان فارسی کو کہ اب کس کا انتظار کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بات بتائی کہ ان کے قبر پر مہر نبوت بھی ہوگی، انڈے کی شکل میں، کبوتر کے انڈے کی شکل میں، گوشت اوپر اٹھا ہوگا، الگ قسم کا ہوگا، یہی مہر نبوت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کچھ گائیں تھیں اور کچھ بکریاں تھیں، حضرت سلمان فارسی، تو اس شدت کی تلاش میں جو ان کے دلوں میں تڑپ تھی، تو میں نے گائے بکریاں ایک مدینہ کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا ان کو دے دی کہ یہ لے جاؤ اور مجھے کسی بھی طریقے سے مدینہ پہنچاؤ، کیونکہ مدینہ ہی وہ جگہ تھی جہاں کھجوروں والے باغ تھے۔ بہرحال لیکن مدینہ جو جا رہے تھے قافلہ والے، قرہ میں پہنچ کر انہوں نے دغا بازی کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہوں نے ان کو غلام سمجھ کر بھیج دیا۔ جب دغا بازی کرنے کے بعد انہوں نے ایک غلام کو بھیج دیا، اور حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے مجھے بنو قریظہ جو نامی قافلہ ہم نے پیچھے پڑا تھا ان کے ایک مالک کے پاس بھیج دیا، اور حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے 10 بار مسلسل اس طریقے سے بھیجا گیا یہودیوں کے ذمہ۔ مدینہ پہنچ کر مجھے دیکھتے ہی یقین آ گیا کہ یہی وہ جگہ ہے، جب میں نے باغات دیکھے بس یہی وہ جگہ ہے، بس یہاں پل پل کر گن کر میں انتظار کر رہا ہوں کہ آخری نبی آئیں گے۔ اسی درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ان کی بعثت ہو گئی، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں ہو گیا۔ آخر جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئے اور جب قبا میں پہنچے، مدینہ سے 5 کلومیٹر دور کی مسافت پر جب آپ کا ہجرت کا قافلہ پہنچا، تو میرے مالک نے اپنے نوکروں سے بات کر رہا تھا کہ کوئی شخص ہے قبا میں جس کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں اور وہ مجھے بتا رہا ہے۔ اس کا کان لگ گیا، کن کا کان؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کان لگ گیا کہ کوئی شخص آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے مالک سے پوچھا یہ کس شخص کی بات کر رہے ہیں؟ مالک نے تھپڑ مار کر اسے خاموش کر دیا۔ بہرحال خاموش کرنے کے بعد تجھے اس سے کیا مطلب ہے، تو اپنا کام کر۔ بہرحال شام کو جب میں نے اپنا کام ختم کیا، اپنا کام ختم کرنے کے بعد میں نے کچھ کھجوریں اٹھا لی اور قبا کی طرف چل دیا۔ میں جو ہی میں قبا میں پہنچا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھی اور آپ کچھ مجبوری میں ہیں، یہ آپ فرما لیجئے، نوش فرما لیجئے، یہ میں آپ کے لیے کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں پکڑی، کھجوریں ساتھیوں کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں۔ اس عالم نے کیا بولا تھا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بات تو سچی نکل گئی، ایک بات کی نشاندہی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ میں نے کچھ کھجوریں اور پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجوریں ہیں، یہ ہدیہ کے طور پر آپ قبول فرما لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں قبول فرما لی، خود بھی کھائی اور ساتھیوں کو بھی دی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ دوسری نشانی تھی، یہ بھی پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں بعد میں حاضر ہوا، اس وقت ایک جنازے سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرماتے تو ارد گرد صحابہ کرام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں آ گیا اور مہر نبوت دکھانے کے لیے چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا لی۔ میں نے نبوت کی مہر دیکھ لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ یہ سلمان فارسی کس چیز کی تلاش میں ہے، تو چادر اٹھا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر نبوت کا بوسہ لے لیا اور اس کے بعد پورا قصہ سنا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کے بعد اپنے مالک کی خدمت، کیونکہ یہ غلام تھے، اپنے مالک کی خدمت میں چلے گئے، اس لیے غزوہ بدر، غزوہ احد میں یہ شریک نہ ہو سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی بھی طریقے سے مکاتب کا معاملہ
طے کر لو اور اپنے آپ کو چھڑوا لو۔ حضرت سلمان نے اس منحوس یہودی سے مکاتبت کی بات کی تو اس نے غصے میں جواب دیا کہ 40 اوقیہ سونا اور کھجوروں کے 300 پودے لے کر آؤ، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے، کھلیں گے، تب جا کر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا کے لاؤ اسے، گرے حضرت سلمان فارسی کو، اور جب بلا کے لایا تو سب صحابہ کو جمع کیا کہ ان کی مدد کیجئے، اور سب کچھ کھجوروں کے پودے لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور صحابہ کرام کے ہاتھوں سے گڈھے کھدوائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے کھجوروں کے پودے لگوائے۔ بہرحال برکت تو ہونی ہی تھی، کیونکہ برکت کیوں نہ ہوگی، کن کے ہاتھوں سے لگے تھے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کھجور کے پودے لگے تھے۔ 1 سال کے اندر اندر کھجور کے پودے بڑے ہو گئے اور کھلنے لگے اور سبز ہو گئے۔ اس کے بعد اب سونے کا مسئلہ تھا، ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ فرماتے حضرت سلمان فارسی ایک صاحب مومن آ گئے، انہوں نے انڈے کی جتنا ایک سونا ہدیہ دے دیا، صدقہ دے دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر وہ سونا اٹھا کر کہا کہ جا کے مکاتبت کروا لو اپنے اس یہودی سے، مالک سے، اور اپنا آپ چھڑوا لو۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت کم سونا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لے جاؤ، آپ کو جتنا مطالبہ اس یہودی نے کیا ہے سونے کا، یہ پورا مکمل نکلے گا۔ اور یہ جو تھوڑا سا سونا تھا یہ انہوں نے اٹھا لیا اور تلوا لیا، تلوانے کے بعد یہ پورا مکمل اتنا نکلا جتنا یہودی نے مطالبہ کیا تھا۔ اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آزادی حاصل کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد سارے غزوات میں شرکت کی، سعادت حاصل ہوتی رہی۔ یاد رہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ تھی، کیونکہ یہ خود ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور عیسائیت کے بہت بڑے عالم رہ چکے تھے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا سبق ہوگا مدینہ پاک پر حملے کی دھمکی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد۔